الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے ٹاپک پر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو فضیلت بھی بتائی ہے، لیلۃ القدر تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کی علامات بھی بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج پھر ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس رات عبادت کرنے والوں کو کس قدر کتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہم ایڈ کریں گے کہ مسلمانوں کو ستانے پر ہم بلا وجہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا یہ سلسلہ تو اڑوس پڑوس میں، محلے میں، کاروبار، اسکول، کالج والی جگہ پر چلتا ہے، لیکن بسا اوقات مسجد میں آ کر بھی یہ سلسلے چلتے ہیں۔ اس لیے آج حدیث پاک یہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مسلمان کو تنگ کرنے کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے، آپ کا ذہن ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنا وبال ہے اس کا، اتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ پہلے ہم اس کی فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ شب قدر کی رات کے تو کیا کہنے ہیں، اس کو ہمیں ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ زیادہ کا جو علم ہے یہ تو رب العالمین کی عطا سے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہی جانتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیو، 1000 مہینوں کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ کم و بیش 84 سال اور 4 مہینے، یعنی کہ 84.5 سال کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں یہ حدیث پاک سن کر تو گھر کے ہر فرد کو جو ہے وہ خوب عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس رات عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کا جو حکم ہے وہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور جو عبادت میں اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور سلامتی والا ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک، یعنی کہ آنے والا دن کا جو سورج طلوع ہوتا ہے صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے یہ اسپیشل رات اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ جہاں ہم نے خوش نصیب لوگوں کی بات کی، اب بات کرتے ہیں ان بد نصیب لوگوں کی جو اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کا اگر تنگ کرنے والا ذہن ہے، تنگ کرنے کی عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین بعض دوزخیوں کو ایسی خارش فرمائے گا کہ جس میں وہ اپنے جسم کو کھرچ کے خارش کر کے معاذ اللہ خارش کر کے اپنا گوشت نکل جائے گا اور اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی خارش میں، یعنی کہ ایسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ جب ان کی ہڈیاں نظر آ جائیں گی تو ندا سنائی دے گی کہ کہو کیسا تھا یہ عذاب، تو وہ دوزخی کہیں گے کہ یہ بہت سخت تکلیف دہ عذاب تھا۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اس چیز کی، اس بات کا عذاب ہے کہ جو تم دنیا میں مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، یہ اس چیز کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور تنگ کرنے کی عادت اگر ہماری ہے تو وہ جلد از رب العالمین ہمارے اندر سے، ہمارے دل دماغ سے نکال دے۔ ہمیں تنگ کرنے والا نہیں بلکہ ہمیں تنگی دور کرنے والا بننا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے والا نہیں، ہمیں تکلیف دور کرنے والا بننا چاہیے۔ اگر تکلیف دینے والے کا وبال آپ نے ابھی سنا ہے، عذاب آپ نے سنا ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تنگی دور کرنے والے اور تکلیف دور کرنے والے کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، جدھر اس کا دل چاہتا وہ نکل جاتا تھا۔ پھر رحمت والے آقا نے رحمت بھرا ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص اس مرتبے پر کیسے پہنچا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص اس مرتبے پر اس لیے پہنچا کہ اس نے دنیا میں ایک جگہ سے اس نیت سے درخت کو کاٹا تھا کہ کہیں مسلمان وہاں سے گزریں ان کو تکلیف نہ ہو،
اتنی پیاری حدیث پاک سننے کے بعد ہمیں یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب ہم مسلمانوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو تکلیف سے بچائیں گے، ان کی تنگی دور کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔